ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل حشر جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک شاہ مدینہ کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، غازی علم دین شہید ایک سادہ سا مسلمان، کبھی کسی مدرسے میں وہ پڑھا نہیں، کبھی کوئی کسی سکول میں وہ گیا نہیں، ایک عام سا نوجوان، اس کی محبت کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس واقعے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک بار ایک مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا کہ اسے مولوی صاحب کی اندر سے آواز آئی جو بیان کر رہے تھے کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور گستاخیوں سے بھری ایک کتاب لکھی ہے، اور جو کوئی اس کو قتل کرے گا وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا، وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ فوراً دوڑا گھر کی طرف اور گھر جا کے اپنی ماں سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ خرچہ چاہیے۔ تو یہ حسب معمول نہیں تھا۔ ماں نے کہا کہ یہ آج تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی، آج تک تم نے تو کبھی خرچہ مانگا نہیں۔ اس نے کہا کہ بس آج ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ ماں سے کچھ پیسے لیے اور سیدھا جا کے ایک خنجر خریدا اور خنجر خرید کے سیدھا اس ہندو کی دکان پہ گیا اور جا کے اس کے سینے میں پیوست کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو جیسے ہی اس کو قتل کیا تو انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لاہور کی جیل میں اس کو بند کر دیا۔ اب ان کو خطرہ ہوا کہ لاہور کی جیل میں لوگ، یہ مسلمان جیل توڑ کے اس کو بھگا کے نہ لے جائیں، رہا نہ کروا لیں، تو انہوں نے اسے میاں والی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب وہ میاں والی اس کو لے کے آ رہے تھے تو میاں والی میں ایک مجذوب تھا، اللہ والا تھا، کبھی زندگی میں وہ بولا نہیں، علاقے کے سارے لوگ اسے جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ گونگا ہے۔ تو اس نے فوراً سڑکوں کی صفائی شروع کر دی، سڑک پہ جھاڑو لگانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج تمہیں کیا ہوا، اور زور زور سے نعرے مارنے لگا۔ انہوں نے کہا تو آج تک تو بولا نہیں، تو تو گونگا تھا، تو کیسے بولنے لگ گیا؟ اس نے کہا میں تم لوگوں کے لیے نہیں بولا تھا، لیکن میں جس کے لیے بول رہا ہوں، آج ایک نبی کا سچا عاشق تمہارے شہر میں آ رہا ہے، اور ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں مر گیا۔ ادھر سے غازی علم دین شہید میاں والی شہر میں انٹر ہوئے، ان کو وہاں میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ان کا نام دیکھو، ہے ان پڑھ اور نام علم دین، دین کا علم۔ تو ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا میاں والی جیل میں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے، وہ تو مذہبی نہیں تھے، تو محمد علی جناح خود چل کے میاں والی جیل میں اس کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ مجھے علامہ اقبال نے بھیجا ہے، ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے، میں نے ملکوں کے مقدمے لڑے ہیں، تم نے بس ایک بیان تم دے دو کہ میں نے جب اس کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناح صاحب آپ چلے جائیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نے زندگی میں ایک ہی تو یہ کام کیا ہے، اور تو میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ میں نے 100% ہوش میں اس کو قتل کیا ہے، اور جو کوئی بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا میں اس کو ایسے ہی قتل کروں گا۔ تو محمد علی جناح چلے گئے، بعد میں ان کو وہاں پہ ملنے
پیر مار علی شاہ گولڈا شریف والے پیر جماعت علی شاہ صاحب گئے ہیں، تو وہ سید زادوں کو دیکھ کے وہ کہ حضرت آپ کہاں مجھ جیسے ان پڑھ بندے کے پاس آ گئے آج؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ملنے آئے ہیں۔ تو غازی علم دین ان سے کہنے لگا کہ اچھا آئے ہیں تو کوئی بات ہی سنا دیں۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو سورہ یوسف سناتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کاٹی ہے اور آج تم بھی قید میں ہو۔ تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو کہیں زیر زبر میں فرق لگ گیا، تو غازی علم دین وہیں پر بول پڑے کہ حضرت ٹھہریے، آپ یہاں غلطی کر گئے ہیں۔ تو پیر جماعت علی شاہ ایک دم حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تو چٹا ان پڑھ ہے، تجھے تو پڑھنا آتا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں یہاں غلطی کر گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھے ہیں، میں جب سے جیل میں آیا ہوں میری ہر رات مدینے میں گزرتی ہے، تو یہ قرآن کا علم مجھے وہاں سے عطا ہوا ہے۔ جس رات آخری رات تھی آپ کی جیل کی کوٹری میں، صبح آپ کو پھانسی دی جانی تھی، تو جو پہرے دار آپ کی کوٹری کے باہر کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ رات کو کمرے کے اندر اس قدر تیز روشنی آئی کہ اس کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ بند ہو گئی، اسے نظر آنا بند ہو گیا اور اس کا جسم وہیں پہ ساقط ہو گیا، اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے کمرہ یہ پھٹ چکا ہے اور یہ کہیں جا چکے ہیں۔ کچھ دیر ایسے ہی منظر رہا، پھر اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے دیکھا غازی علم دین اندر بیٹھے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہوئی تھی، تم مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو غازی صاحب فرمانے لگے کہ تم صحیح کہتے ہو، میں ابھی ابھی مدینہ پاک میں حاضری دے کے آیا ہوں اور صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ان کو پھانسی دے دی گئی تو جب ان کا جنازہ اٹھا، تمام علماء، تمام پیر سید، ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں ان کے جنازے کو کندھا دوں۔ جب جنازہ پڑھ چکے تو علامہ اقبال تو فوراً جنازہ پڑھ کے دوڑے ان کی قبر کی طرف اور جا کے ان کی قبر میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو قبر میں اتارنے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ اور جب پکڑ کے ان کو لحد میں اتارنے لگے تو علامہ اقبال رونے لگے اور کہنے لگے کہ اصل بازی تو لے گیا، ہم تو کتابیں ہی لکھتے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دینے والا جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک انسانیت کے اندر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔